خواہش کچھ تو چنگاری میں رہتی ہے، ہوا بھی اس کو شہ دینے کی تیاری میں رہتی ہے۔ بھڑک جانے کی خواہش کچھ تو چنگاری میں رہتی ہے، ہوا بھی اس کو شہ دینے کی تیاری میں رہتی ہے۔ اسے معلوم ہے بچے بگڑ جاتے ہیں شوخی میں، مگر ماں ہے کہ بچوں کی طرفداری میں رہتی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اسے معلوم ہے بچے بگڑ جاتے ہیں شوخی میں، مگر ماں ہے کہ بچوں کی طرفداری میں رہتی ہے۔ اور دو شعر دیکھیے گا کہ بہت ہی شان سے لکڑی کا جو بیوپار کرتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ۔ بہت ہی شان سے لکڑی کا جو بیوپار کرتے ہیں، وہی جنگل بچانے کے لیے پرچار کرتے ہیں۔ بہت ہی شان سے لکڑی کا جو بیوپار کرتے ہیں، وہی جنگل بچانے کے لیے پرچار کرتے ہیں۔ اور اندھیرے کو برا کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، جو اندھیرے میں وہی سب لوگ سراغ پار کرتے ہیں۔ اچھا، واہ واہ واہ۔ اندھیرے میں وہی سب لوگ سرحد پار کرتے ہیں۔ اور دو چار شعر دیکھے گا کہ مکان اونچا بنانے سے کوئی افضل نہیں ہوتا، مکان اونچا بنانے سے کوئی افضل نہیں ہوتا، اور دھواں سگریٹ کا نکلا ہوا بادل نہیں ہوتا۔ مکان اونچا بنانے سے کوئی افضل نہیں ہوتا، دھواں سگریٹ کا نکلا ہوا بادل نہیں ہوتا۔ اور محبت کیسی کی تم نے کہ دل پاگل نہیں ہوتا، محبت کیسی کی تم نے کہ دل پاگل نہیں ہوتا۔ پسینے سے جو دھل جاتا ہے وہ کاجل نہیں ہوتا، پسینے سے جو دھل جاتا ہے، محبتوں سے نواز دیجیے گا۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ پسینے سے جو دھل جاتا ہے وہ کاجل نہیں ہوتا، پسینے سے اور گرا کر بھاؤ اس کی حیثیت کچھ کم نہیں ہوتی، گرا کر بھاؤ اس کی حیثیت کچھ کم نہیں ہوتی۔ جو سونا ہے وہ سونا ہے، کبھی پیتل نہیں ہوتا، گرا کر بھاؤ کہوں گا کہ گرا کر بھاؤ اس کی حیثیت کچھ کم نہیں ہوتی۔ جو سونا ہے وہ سونا ہے، کبھی پیتل نہیں ہوتا۔ اور تبق چپکانے سے ٹھیکری کی قیمت بڑھ نہیں سکتی، تبق چپکانے سے ٹھیکری کی قیمت بڑھ نہیں سکتی۔ بدن پر عطر ملنے سے بدن سندل نہیں ہوتا، بدن پر عطر ملنے سے بدن سندل نہیں ہوتا۔ اور دو چار سے دیکھیے گا کہ جب ان کی آنکھوں کے توجہ چاہوں گا جاوید صاحب تھوڑا سا ماحول بنائیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شعر پسند آتا ہو تو داد دیجیے اور ماحول بن جائے پھر سے وہی جیسے پہلے سے شروع ہوا تھا۔ تو شاہد صاحب دیکھیں چلے ہیں نا، ٹھیک ہے کہ جب ان کی آنکھوں کے آنسو ندامت سے نکل آئے، جب ان کی آنکھوں کے آنسو ندامت سے نکل آئے تو سارا کیس لے کر ہم عدالت سے نکل آئے۔ جب ان کی آنکھوں کے آنسو ندامت سے نکل آئے تو سارا کیس لے کر ہم عدالت سے نکل آئے۔ اور جو چبھ جائے محبت کی حسین بازی میں چلنے سے، یہ وہ کانٹا نہیں ہے جو سہولت سے نکل آئے، جو چبھ جائے محبت کی حسین وادی میں چلنے سے، یہ وہ کانٹا نہیں ہے جو سہولت سے نکل آئے۔ اب اس کے بعد دوزخ سے بچا لینا ہمیں مولا، تیری دنیا کے چکر میں تو جنت سے نکل آئے۔ واہ 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 واہ، میں زندہ باد۔ دوزخ سے اب اس کے بعد دوزخ سے بچا لینا ہمیں مولا، تیری دنیا کے چکر میں تو جنت سے نکل آئے۔ اور سمجھ لو اس ریاست میں تباہی آنے والی ہے، سمجھ لو اس ریاست میں تباہی آنے والی ہے۔ پرندے خوف کھا کر جس ریاست سے نکل آئے، پرندے خوف کھا کر جس ریاست سے نکل آئے۔ اور دو شعر سے دیکھے گا کہ سیاست کا زمانے میں کہیں بھی گھر نہیں ہوتا، سیاست کا زمانے میں کہیں بھی گھر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، سیاست کا زمانے میں کہیں بھی گھر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، اور سہارا جھوٹ کا لے کر وہ چھایا ہے زمانے میں۔ اگر سچ بولتا گردن پہ اس کی سر نہیں ہوتا، سہارا جھوٹ کا لے کر وہ چھایا ہے زمانے میں۔ اگر سچ بولتا گردن پہ اس کی سر نہیں ہوتا۔ اور بہت ڈرنے لگے ہیں ہم یہاں جھوٹے خداؤں سے، خدا سے ڈرنا تھا ہم کو اسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ بہت ڈرنے لگے ہیں ہم
بہت ڈرنے لگے ہیں ہم یہاں جھوٹے خداؤں سے. خدا سے ڈرنا تھا ہم کو، اسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور بنا کر ہاتھ کا تکیہ زمین پر سونے والوں میں وہ ہم مزدور ہوتے ہیں، کوئی افسر نہیں ہوتا. وہ ہم مزدور ہوتے ہیں، کوئی افسر نہیں ہوتا. بنا کر ہاتھ کا تکیہ زمین پر سونے والوں میں وہ ہم مزدور ہوتے ہیں، کوئی افسر نہیں ہوتا. اور دو چار سے دیکھے گا کہ کمائی نیکیاں جس نے اس کا نام لکھا ہے، کمائی نیکیاں جس نے اس کا نام لکھا ہے. بھکارن کیا بتائے گود میں کس چیز کا سکہ ہے. بھکارن کیا بتائے گود میں کس چیز کا سکہ ہے. اور ابھی تک شہر کے شعلوں کا منظر یاد ہے اس کو، ابھی تک شہر کے شعلوں کا منظر یاد ہے اس کو کہ اب چولہا بھی جلتا ہے تو بچہ کانپ جاتا ہے، کہ اب چولہا بھی جلتا ہے تو بچہ کانپ جاتا ہے. اور جی نوانی شکریہ بہت بہت. ابھی تک شہر کے شعلوں کا منظر یاد ہے اس کو کہ اب چولہا بھی جلتا ہے تو بچہ کانپ جاتا ہے. اور عمر فاروق کے جیسا زمانہ آئے گا ایک دن، عمر فاروق کے جیسا زمانہ آئے گا ایک دن. لہو سے ہم نے اپنے کوچے قاتل میں لکھا ہے، لہو سے ہم نے اپنے کوچے قاتل میں لکھا ہے، لہو سے ہم نے اپنے کوچے قاتل میں لکھا ہے. اور دو چار شعر دیکھیں گے کہ تعجب کیا اگر زخموں کا ٹانکا ٹوٹ جاتا ہے، تعجب کیا اگر زخموں کا ٹانکا ٹوٹ جاتا ہے، علی گڑھ کا یہاں مضبوط تارا ٹوٹ جاتا ہے. سے آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پرائی آنکھ سے آنکھوں کو اپنی دیکھنے والوں ذرا سی بھول سے آنکھوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر یہ چالک رکا ہے تو اس میں کیا قصور اس کا، وہاں جو بھی کیا کرتا ہے وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. وہاں جو بھی کیا کرتا ہے وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. اور نہیں ہے گل فروشوں کو ذرا بھی اس کا اندازہ، نہیں ہے گل فروشوں کو ذرا بھی اس کا اندازہ، کبھی پھولوں کی گٹری سے بھی کالا ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو بڑی محبتوں سے نوازا، بہت بہت شکریہ. جی سے دیکھے گا یہ کیسے مان لے ہم اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. کسی نے دکھتے رکھ پر ہاتھ بڑھ کر رکھ دیا ہوگا، سمندر ایسی ویسی بات پر برہم نہیں ہوتا. دو چار سے دیکھے گا کہ میرے بچوں کو میری ماں کہانی میں بتاتی ہے، میرے بچوں کو میری ماں کہانی میں بتاتی ہے کہ برساتی ندی دو چار دن ادھم بچاتی ہے. میرے بچوں کو میری ماں کہانی میں بتاتی ہے کہ برساتی ندی دو چار دن ادھم مچاتی ہے. اور اگر عزت نہیں پیسہ کما لینے سے کیا حاصل، کمانے کو تو پیسہ ایک کمائے بھی کماتی ہے. اگر عزت نہیں پیسہ کما لینے سے کیا حاصل، کمانے کو تو پیسہ ایک کمائے بھی کماتی ہے. نیا بھارت کا نعرہ بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا جہاں اکثر بھکارن دھوپ میں روٹی سکھاتی ہے. نیا بھارت کا نعرہ بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا جہاں اکثر بھکارن دھوپ میں روٹی سکھاتی ہے. اور ہتک اپنی سمجھتا تھا جو مزدوروں سے ملنے میں، سنا ہے آج کل اس کی بہو بیڑی بناتی ہے. رستہ نہیں بدلا جاتا، ہم سے سچائی کا رستہ نہیں بدلا جاتا، ورنہ اس شہر میں کیا کیا نہیں بدلا جاتا. ہم سے سچائی کا راستہ نہیں بدلا جاتا، ورنہ اس شہر میں کیا کیا نہیں بدلا جاتا. آپ ہر روز بدل سکتے ہیں قبلہ اپنا، ہم فقیروں سے قبیلہ نہیں بدلا جاتا. آپ ہر روز بدل سکتے ہیں قبلہ اپنا، ہم فقیروں سے
कभी और है ये जिस्मों की नुमाइश का जमाना, वरना कांच के घर में लिवाना नहीं बदला जाता है। ये जिस्मों की नुमाइश का जमाना, वरना कांच के घर में लिवाना नहीं बदला जाता। और दो चार से देखिए कि ये किस मुंह से कहूं मेरी कमाई छीन लेता है, ये किस मुंह से कहूं मेरी कमाई छीन लेता है, बचा लेता हूं डाकू से तो भाई छीन लेता है। ये किस मुंह से कहूं मेरी कमाई छीन लेता है, बचा लेता हूं डाकू से तो भाई छीन लेता है। ये मैं कहता नहीं, तारीख के औरात कहते हैं खुदा फिरौन जैसों की खुदाई छीन लेता है। ये मैं कहता नहीं, तारीख के औरात कहते हैं खुदा फिरौन जैसों की खुदाई छीन लेता है। बहुत मीठी ज़बान उर्दू है, वो कहते नहीं थकता, मेरे बच्चों से जो उर्दू पढ़ाई छीन लेता है। बहुत अच्छे, बहुत। देखिए, शायरी के लिए ये कहा जाता है कि ये ज़ाती गमों की तर्जुमान होती है, लेकिन बड़ी शायरी और अच्छी और सच्ची शायरी वो है जो ज़ाती गमों की भी तर्जुमान हो और इज्तिमाई मसाइल और मसाइब की भी तर्जुमानी करती हो। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में तरक्की पसंदों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। उन्होंने अपने खुतबे में एक बड़ा कीमती जुमला कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। उससे पहले हमारी शायरी में लबो रुखसार और जुल्फ़ गेसू की कहानी बहुत थी, लेकिन जब प्रेमचंद ने यह कहा कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा तो उनका मकसद ये था कि राजा महाराजा खूबसूरत नहीं है, बादशाहों में हुस्न नहीं है, शाहजहां हसीन नहीं है, ताजमहल पुरकशिश नहीं है, बल्कि वो नन्हे नन्हे हाथ खूबसूरत और पुरकशिश हैं जिन्होंने ताजमहल की तामीर की है। ये मकसद था जब उन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। जनाब अशरफ याकूबी की शायरी आपने सुनी और देखा कि कहाँ कहाँ गम है और गम में भी कितना हुस्न है कि उससे शायरी सजाई जा सकती है, उसका ऐवान खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये कारनामा था अशरफ याकूबी का। ऐसा शायर अगर सिर्फ एक शहर तक महदूद है तो ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। इस शायर को पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में इसलिए जाना चाहिए ताकि मुशायरे की इज्जत में इजाफा हो, उसके वक़ार में इजाफा हो। अल्लाह और आधी दुनिया तक इस शायरी से लोगों के बुझे हुए दिलों को पुरमसरत बनाने वाला शायर रफ़ीक। मैं आपके इंतजार में कई बार हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम अनवर भाई जो आलमी शोहरत के मालिक हैं, कैसी खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, सारी दुनिया में इनका यही कारनामा है। मैं फैजाबाद से आया हूँ और जिस गाड़ी से मैं आया हूँ उसमें दो लोग बैठे हुए थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो एक बीजेपी का आदमी था उसमें, उसने कहा सोनिया जी ने हिंदुस्तान को क्या दिया, सिर्फ 2 बच्चे ही तो दिए हैं। तो कांग्रेसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई सोनिया जी ने तो 2 बच्चे दिए भी हैं और आपके अटल जी से तो वो भी नहीं हो पाया। दोस्तों, ऐसा है कि जब मैं आ रहा था तो एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 15-15 साल थी, एक पान पराग फाका और एक सिगरेट जला के गाता हुआ आ रहा था कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो हमने कहा भैया जब तुम जवां होगे तब तुम वहाँ होगे। आइए मैं 4 मिसरे से अंदाजा लगाऊंगा कि हमें कितना आपको सुनाना है। सुनिएगा कि हेलमेट के दुकान पे पहुंचे भाई